وہ پرانی دیہاتی شادیاں جنہیں یاد کر کے دل بھر آتا ہے۔ دوستو، آج ایک تصویر نے دل میں دبے بہت سے دروازے کھول دیے۔ سوچا آپ سب کو بھی ذرا اس وقت میں لے چلوں جب شادیاں کناتوں میں ہوتی تھی اور دلوں میں سادگی ہوتی تھی۔ آج سے 40-50 سال پہلے کا زمانہ، نہ بڑے بڑے شادی ہال، نہ لاکھوں کا خرچہ، بس گاؤں کے بیچ میں کناتیں لگ جاتی اور یوں لگتا جیسے پورا گاؤں ایک ہی خاندان ہو۔ جب شادی طے ہو جاتی تو نہ لمبی پلاننگ ہوتی، نہ تاریخیں بدلنے کی پریشانی۔ ٹینٹ والے کو بلایا، دیگ والے کو آواز دی اور بس جس کے پاس جو تھا لے آیا۔ کوئی کرسیاں دے گیا، کوئی برتن، کوئی لکڑیاں لے آیا، کوئی مزدوری میں ہاتھ بٹانے لگ گیا۔ فنکشن ختم، سب کچھ سمیٹا اور اگلے دن گاؤں پھر اپنی عام زندگی میں واپس آ جاتا۔ لیکن یادیں وہ ہمیشہ کے لیے دل میں رہ گئی۔ دیگیں کچی زمین پر رکھی ہوتی، نیچے لکڑیاں چٹکتی، اوپر سالن ابلتا، اور ہوا میں ایک ایسی خوشبو پھیلتی کہ پیٹ بھر بھی جائے تو دل نہ بھرے۔ لوگ دیگ کے پاس کھڑے ہو جاتے، بھائی ذرا تری زیادہ ڈال دینا، وہ والی بوٹی پکڑاؤ، ہاں وہی۔ چکن بہت کم ہی ہوتا تھا، اکثر بڑے جانور ذبح ہوتے تھے، اور وہ سالن لکڑی کی آگ پر پکا ہوا واقعی کمال ہوتا تھا۔ کھانا بانٹنے پر باقاعدہ ڈیوٹیاں لگ جاتی، کون لسی دے گا، کون روٹیاں سنبھالے گا، اور کون سالن ڈالے گا، اور سب خوشی خوشی کرتے تھے۔ کسی کو حکم نہیں دینا پڑتا تھا، محبت خود ہی سب کو کام پر لگا دیتی تھی۔ تب پلاسٹک کہاں، صرف سٹیل کے جگ، چمکتے گلاس اور بڑے بڑے ڈونگے ہوتے تھے۔ پانی کے ڈرم بھر کر رکھ دیے جاتے اور گاؤں بھر سے دودھ اکٹھا ہوتا تھا، کیونکہ بات مہمان کی تھی اور مہمان عزت ہوتے تھے۔ شادی کے لیے کمیٹی بنتی، نوجوان دوڑ بھاگ میں آگے ہوتے، بزرگ بیٹھ کر نگرانی کرتے، ہر کام میں نظم بھی ہوتا اور اپنائیت بھی۔ جیسے ہی شام کا ٹائم ہوتا تو مہمانوں کے لیے سونے کے لیے بستر اکٹھے کیے جاتے۔ گاؤں کی ہر گلی میں، ہر گھر میں دروازے پر دستک دی جاتی اور بستر اکٹھے کیے جاتے۔ بستر کے کارنر پر اور چارپائی کے پاوے پر گھر والے کا نام لکھا جاتا تھا کہ یہ بستر اور یہ چارپائی فلاں کے گھر سے آئی ہے۔ فائنائل کی خوشبو سے پیٹیوں کے اندر سے بستر نکالے جاتے، جس میں ایک الگ ہی مزہ ہوتا تھا اور نیند پرسکون آتی تھی۔ کناتوں سے ایک طرف خواتین، ایک طرف مرد ہوتے۔ کپڑے کی دیوار سادہ سی ہوتی لیکن حیا سے بھری ہوتی تھی۔ کبھی کبھی خواتین کنات کے سوراخوں سے دلہے کو دیکھ لیتی اور ہنس پڑتی۔ آج تصویر واٹس ایپ پر آتی ہے، تب یہی جھانکنا سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہوا کرتا تھا۔ بچے بھی کمال کرتے، ڈنڈے سے لٹک جاتے، جھولتے، اور کبھی یوں بھی ہوتا کہ پوری کنات ہی نیچے گر جاتی۔ پھر بھاگ دوڑ کہہ کے اور ایک نئی یاد تیار ہو جاتی۔ جب بچوں کو بھوک لگتی، زنانہ خانے میں رونا شروع ہو جاتا، ماں پیار سے کبھی تھوڑی ڈانٹ سے بھی چپ کرواتی، اور آواز سیدھی مردوں کے ٹینٹ تک آ جاتی، کیونکہ بیچ میں اصل میں کوئی دیوار نہیں ہوتی تھی، صرف کپڑا ہوتا تھا۔ دل سب کے جڑے ہوتے تھے۔ دلہے کے لیے 2-3 کرسیاں، کبھی ایک سادہ سا صوفہ، پیچھے سفید کپڑا جس پر لکھا ہوتا شادی خانہ آبادی یا شادی مبارک، اور ساتھ سب سے بڑا نام خان ٹینٹ سروس۔ کوئی بڑی لائٹس نہیں، کوئی شو آف نہیں، پھر بھی ہر چیز خوبصورت لگتی تھی۔ رات تک بیٹھ کے جم جاتی، بزرگ قصہ سناتے، سردیوں میں لکڑی کی آگ جلائی جاتی اور سب اس کے ارد گرد بیٹھ کر
شادی کو انجوائے کرتے تھے۔ نوجوان ہنسی مذاق اور بچے دوڑتے نظر آتے اور دیکھ کے دھوئیں سے آسمان تک ایک پیغام جاتا، یہاں شادی ہے، یہاں خوشی ہے، یہاں گھر بس رہا ہے۔ نہ لوکیشن بھیجنی پڑتی تھی، نہ میلوں سفر، دور سے ہی کناتے دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا کہ بس یہی وہ جگہ ہے جہاں شادی ہے۔ مگر آج سب کچھ بدل چکا ہے۔ آج مارکیز ہے، چمکتے ہالز ہیں، لائٹس، کیمرے، سب کچھ ہے۔ سہولت ضرور بڑی، لیکن کبھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید راستے میں کہیں وہ سادگی باقی رہ گئی ہے۔ وہ مل کر کرنے والا احساس، وہ ہاتھ سے پکایا سالن، وہ محبتوں کا شور اب کم ہی سنائی دیتا ہے۔ یہ کناتے، یہ دیگے، یہ سادہ سی شادیاں صرف تقریب نہیں تھی، یہ دلوں کو باندھنے والی یادیں تھیں۔ آج جب بھی یہ مناظر یاد آتے ہیں، دل خود کہہ اٹھتا ہے، کاش وہ دن پھر سے لوٹ آئے۔ دوستو، آپ نے بھی کبھی ایسی کناتوں والی شادی دیکھی ہو، یا پھر ہمیشہ ہال اور مارکی میں ہی شادیاں دیکھی ہیں؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے، کیونکہ یادیں جب بانٹی جائیں تو اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔